بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس وقت جس موضوع پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا مشکل بھی ہے، تھوڑا دقیق بھی ہے، لیکن ہماری ارد گرد، ہماری اپنی سوسائٹی میں ہم خود بھی جو قرآن مجید کو اس کے ترجمے سے پڑھتے ہیں، اگر وہ اس موضوع کو سمجھ لیں تو ان پہ بہت سی دلچسپ حقیقتیں منکشف ہوتی ہیں، اور انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہوئے، ترجمے کا انتخاب کرتے ہوئے جو مترجم ہے اس کا نقطۂ نظر کس طرح ترجمے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے جو تراجم کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں علماء کا یہ قول ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، وہ قرآن کا ترجمہ ہے، فی نفس ہی قرآن نہیں ہے۔ یعنی وہ قرآن کا ترجمہ تو ہے مگر فی نفس ہی اس کا درجہ قرآن والا نہیں ہے۔ اور اس کے آپ مزید ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو مترجم ہے وہ اپنے نقطۂ نظر سے، جس نقطۂ نظر سے وہ فصاحت اور بلاغت عربیہ کو دیکھتا ہے اور لغت عربیہ کو دیکھتا ہے، جس نقطۂ نظر سے وہ اپنا عقائد کا نظام مرتب کیا ہوتا ہے، اس نے جو اس کا بلیف سسٹم ہوتا ہے، جس فقہ کو وہ فالو کرتا ہے، اس سب کو مد نظر رکھ کے وہ قرآن حکیم کا ترجمہ کرتا ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ ہم زبان عربی نہیں جانتے، عربی زبان ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، نہ اپنے بچوں کو سکھانے کا کوئی شوق رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی اس بات پہ مجبور محض ہوتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کو اگر سیکھنا چاہیں تو ترجمے سے ہی سیکھیں گے اور ٹرانسلیٹر کے نقطۂ نظر سے قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ اس لیے ایک تو ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم عربی لغت، فصاحت، بلاغت کو اور قرآن سمجھنے سے متعلقہ جو علوم ہیں اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کے اس کو ضرور سیکھیں، اور اس کتاب ہدایت سے ہم براہ راست اپنے دلوں کو منور کر سکیں۔ جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو تفسیری ادب ہے، یعنی ذخیرہ تفسیر ہے، اس میں جب اسکالرز جھانکتے ہیں، خاص طور پہ جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اس تفسیر کا ترجمے پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو جس طرح کے مفسرین سے متاثر ہوتا ہے، جس طرح کی تفسیر سے متاثر ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی ٹرانسلیشن قرآن مجید کی آیات کی اس زبان میں کرتا ہے جس زبان کی آڈینس کو وہ قرآن مجید کے فیض سے فیضیاب کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا عام طور پہ مترجمین اور ٹرانسلیٹرز اس وقت غلطی کرتے ہیں جس وقت وہ اس کا وہ معنی لیتے ہیں اس مقام پہ جو لغوی اعتبار سے سادہ سا معنی ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ یہ لفظ جو عربی میں اور عربی بلیغ کے اندر، اس عربی مبین کے اندر جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان تھی، اس میں جو نازل ہوا اور جو محل استعمال ہے اس لفظ کا وہ کیا ہے، اور اس کو جب میں اپنی زبان میں ڈھال رہا ہوں تو میری زبان میں اس کو ڈھالنے کے کیا تقاضے ہوں گے۔ اگر اس کا وہی لٹرل میننگ یعنی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر دیا جائے تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیشن کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس پہ ہم ایک مختصر سی الگ گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ صرف میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ مختلف الفاظ، ایک لفظ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آتا ہے، اور لازم نہیں ہوتا کہ جو لفظ ایک مقام پہ آیا ہے اس کا ہر مقام پہ وہی ترجمہ ہو جو اس لفظ کا اس ایک مقام پہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال میں آپ کو صلاۃ سے دیتا ہوں کہ
کہ صلات ایک لفظ ہے. اب صلات کے کئی محلے استعمال ہیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے تو اس کا معنی اور ہوگا. اگر یہ فرشتوں کی طرف منسوب ہے تو اس کا معنی اور ہوگا. اور اگر یہ بشر کی طرف منسوب ہے تو اس کا معنی اور ہوگا. مثال کے طور پہ ہمارے لیے قرآن مجید میں صلات سے مراد درود بھی ہے، صلات سے مراد نماز بھی ہے، صلات سے مراد دعا بھی ہے، صلات سے مراد نماز جنازہ بھی ہے، اور کہیں اس سے مراد استغفار بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی کے اوپر. یہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن میں یہ روایت کیا ہے ابو عالیہ سے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات پڑھنے کا معنی ہے فرشتوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، اور فرشتوں کے صلات پڑھنے کا معنی ہے دعا کرنا. جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارک نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صلات سے مراد ہے رحمت، اور فرشتوں کی صلات سے مراد ہے ان کا استغفار پڑھنا. اس لیے اب لفظ تو ایک ہے صلات، لیکن اپنے محل استعمال میں ہر جگہ پہ اس کا معنی مختلف ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک لفظ ہے رب. رب جب ہم کہتے ہیں اس سے ہماری پہلی جو ذہن میں چیز آتی ہے وہ رب العالمین کی ہے، جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو وہ ہم اس پروردگار کی طرف اس کو منسوب کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں رب کا وہی معنی آتا ہے. لیکن اگر آپ سورہ یوسف کی ٹرانسلیشن پڑھیں اور جیل میں جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ قیدیوں کو خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، وہاں رب کا معنی وہ بادشاہ بھی لیا گیا ہے جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا. اسی طرح ایک لفظ قرآن مجید میں آتا ہے ظن، یعنی طا ظا وا نون، ظن، جس کا مطلب گمان ہوتا ہے. ظن کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اس کا صرف کوئی ایک متعین معنی ہی نہیں ہے جو استعمال ہوا، بلکہ کئی جگہ پہ یہ اچھے گمان کے لیے استعمال ہوا، کئی جگہ پہ یہ برے گمان کے لیے بھی استعمال ہوا. تو یہ اپنے محل کے مطابق استعمال ہوتا ہے. اب جو بھی نقطۂ نظر رکھنے والا آدمی جب وہ صرف قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی لٹرل میننگ کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتا ہے تو وہاں پہ بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اردو زبان ہے. اردو میں جس وقت آپ قرآن مجید کو ترجمہ کرتے ہیں تو اردو زبان کے اپنے تقاضے ہیں جو عربی زبان کے تقاضوں سے مختلف ہیں، اس لیے اس کی لٹرل میننگ نہیں کی جا سکتی. فرض کیا اردو زبان میں جو مکر ہے یہ کسی بھی سینس میں پازیٹیو نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ہر سینس میں اردو زبان میں جو مکر ہے یہ ایک نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، کم از کم آج کے دور کے اندر، آج کی جو ہماری مروجہ اردو ہے پچھلے تقریباً 100 سال سے اس کے اندر. لیکن جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا مکر کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تدبیر اختیار کر رہا تھا، مکر اللہ کا مطلب یہاں پہ تدبیر لیا جا سکتا ہے. اگر آپ یہاں پہ مکر کا وہی مطلب کریں جو کہ آپ باقی گنہگار لوگوں کے لیے مکر کا مطلب لے رہے ہیں، شاید
زبان عربی کے محل استعمال میں تو یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن جو اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ، اردو کی جو آڈینس ہے، اردو کا جو ریڈر ہے، اس کی نظر میں یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ البتہ اس کی جگہ تدبیر کا لفظ استعمال کرنا زیادہ موزوں اور زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح ایک مقام آتا ہے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آیات ہیں سورہ والضحیٰ میں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اس پہ بھی علماء میں ایک بڑی بحث ہوئی۔ بعض لوگوں نے اس میں ضالًّا کا ترجمہ گمراہ کیا، اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صیغہ مخاطب کے ساتھ آئی۔ تو یہ بڑی بحث ہوئی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ضال سے مراد گمراہی ہے؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اگر یہ لفظ بولا جائے تو آپ کی ذات کے شایان شان یا آپ کی ذات کے لائق یہ لفظ ہے یا نہیں؟ تو قرآن مجید اس پہ یہ رہنمائی دیتا ہے سورہ والنجم میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ نص قطعی سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہی سے پاک ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ گمراہی ایک طرح کا گناہ ہے اور نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اور اسی نقطہ نظر کی وکالت کرتے ہوئے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحہ اور لحظہ کے لیے بھی ہرگز کفر سرزد نہیں ہوا۔ تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے ان الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے؟ پھر اس پہ مفسرین کا پورا ایک طبقہ ہے، بلکہ اکثریت مفسرین کی اسی بات پہ متفق ہے کہ یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اس میں صرف 11 مفسرین کے اسماء آپ کو پیش کر سکتا ہوں، جن میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو امام الائمہ ہیں، امام اہل السنہ ہیں، امام ابو الحسن ماوردی، امام ابو عبداللہ القرطبی، امام فخر الدین رازی، احمد بن محمد الساوی صاحب حاشیہ جلالین، خطیب شربینی، ابو حفص سراج الدین دمشقی حنبلی، امام ابو قاسم القشیری، ابو اللیث سمرقندی، ابو حیان اندلسی، اور شیخ محمود آلوسی جنہیں خاتمۃ المفسرین بھی کہا جاتا ہے۔ ان سب کا اس پہ موقف یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس قوم میں بھیجا گیا جو قوم گمراہ تھی، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر یہاں پہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا معنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا گمراہی، بہکنا، بھول جانا نہیں ہوگا، سیدھی راہ سے ہٹ جانا اس کا معنی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی ہوگا محبت الہی میں وارفتہ ہو جانا۔ تو یہ تفسیر ہے جو اس کا معنی متعین کرتی ہے کہ اس کا کیا معنی ہوگا، جو کہ عام ریڈر ہوتا ہے وہ انگریزی میں یا اردو میں یا کسی اور زبان میں جب قرآن مجید کی ٹرانسلیشن پڑھتا ہے وہ اس بات کو پوری طرح سے واقفیت سے نہیں جانتا کہ جو تفسیر کا
اثر ہے ترجمے پہ وہ کتنا ہے، اور جو خود ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیٹر ہے وہ کس طرح کی کن کی تفاسیر سے متاثر ہو کے وہ ترجمہ کر رہا ہے۔ عام آڈینس اور عام ریڈر اس بات سے بے خبر ہوتی ہے، جبکہ یہ وہ اہم نکتہ ہے۔ آپ جس وقت قرآن مجید کے ٹرانسلیشن وہ کسی زبان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اپنی بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے، جو شخص بھی عربی نہیں جانتا میرے نزدیک فی زمانہ اس پر یہ لازم ہے کہ جس زبان میں اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے اس زبان میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو ضرور پڑھے، لیکن انتخاب کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لے کہ جو ٹرانسلیٹر ہے وہ کس نقطۂ نظر سے متاثر ہے اور مفسرین کی کس طرح کے مفسرین کی آراء سے اپنے ترجمے میں مدد لیتا ہے۔ یہ گو کہ ایک علمی بات ہے اور بہت لوگوں کے لیے اس طرح سے یہ قابل قبول بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ اس احتیاط کو برتیں گے تو بہت سی ایسی باتوں سے بچ جائیں گے جو ایمان کے ضائع ہو جانے کا باعث بنتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے کہ کسی نے کتنے زیادہ اعمال کیوں نہیں کر رکھے، کتنی خیرات صدقات کیوں نہیں کر رکھے، کتنی خدمت خلق ہی کیوں نہیں کر رکھی، لیکن اگر اس نے شرک کا ارتکاب کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اور قرآن مجید سورہ الحجرات میں یہی بتاتا ہے کہ کوئی کتنا نیک پارسا کیوں نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ ان آیات کا جو تخاطب ہے وہ صحابہ کرام سے ہے، لیکن فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ادب نہیں رکھو گے، حضور کی شایان شان آپ سے مخاطب نہیں ہوگے، تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے ایمان کو ایک صحیح ڈائریکشن میں رکھنے کے لیے یہ چھوٹی سی احتیاط اگر ہم کر لیں تو ہم اپنی عاقبت زیادہ بہتر طریقے سے سنوار سکتے ہیں اور قرآن مجید کے نور سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے سینے کو منور کر سکتے ہیں۔